پاکستان خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام آپ کو بہت مبارک ہو کہ شہری سندھ کی آواز اب زور پکڑتی جا رہی ہے اور اتنی زور پکڑتی جا رہی ہے کہ آج ملک کے ایوانوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی کہنے میں مجبور ہو گئے کہ شہری سندھ کو پیپلز پارٹی کی وڈیرانہ حکومت نے برباد کر دی۔ میں ایک بات کو تصحیح کرتا چلوں کہ جب ہم شہری سندھ کی بات کرتے ہیں تو کسی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ چونکہ میں مہاجر ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شہری سندھ کی بنیاد مہاجر کی بنیاد پہ کروں۔ میں شہری سندھ کے لیے آواز ایز اے شہری سندھ کے رہائشی کے طور پر اٹھاتا ہوں اور جو بھی شہر میں رہتا ہے وہ میری آواز کے ساتھ ایگری کرتا ہے۔ آج شہر کے اندر بچے کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، اور یہ صوبہ بننے کی بات ہو کیوں رہی ہے؟ یہ صوبہ بننے کی بات صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ آج بھی کھڑے ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر کراچی کو اس کا حق دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا پیسہ اس شہر میں لگا رہے ہیں کہ دودھ کی اور شہر کی نہریں بہ رہی ہیں اور ہم پاگل ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ شہری سندھ بہت ترقی کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے شہری سندھ کو اندرون سندھ کے ساتھ ملانے کا پورا پلان بنا لیا ہے اور اندرون سندھ کو مزید 70 سال پیچھے لے جانے کا پلان بنا لیا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ 5000 سال پہلے والے سندھ پہ جا کے رکیں گے، اور شاید اسی وجہ سے شہری سندھ کی عوام بلا تفرقے کے کہ وہ کسی بھی قومیت سے ہو وہ اب صوبے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اندرون سندھ کے اندر رہنے والا غریب سندھی بھی ان کا انہی کے ہاتھوں پسا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شہری سندھ بننے کے بعد، صوبہ بننے کے بعد وہ لوگ بھی آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں گے اور نہ صرف کہ شہری سندھ کو بلکہ پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شہری سندھ کی قیادت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے واقعے کے بعد وبہانگ دل کھڑے ہو کے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر خندے پیشانی کے ساتھ شہری سندھ کے لوگوں کو حوصلہ دیا، ان کو دھرس دی۔ اس میں ایک نام خاص طور پہ سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے آفاق احمد بھائی۔ آفاق احمد بھائی مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ اٹیچ تھا اور یہ 40 سال سے اپنی بات پہ کھڑے ہوئے۔ آپ کو اس بات کا نمبر ان کو دینے پڑیں گے کہ ساری مجبوریوں، سارے آپریشنز کے باوجود بھی وہ 40 سال تک اپنی بات پہ کھڑے ہیں۔ مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں کیونکہ میں خود اپنی بات پہ کھڑا رہتا ہوں۔ وہ بندہ جو 40 سال تک بغیر کسی سپورٹ کے اپنی بات پہ قائم رہے، اس کی بات کو تھوڑا سا ماننا تو پڑے گا اور شاید اس کو موقع بھی دینا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو ایک سٹیپ آگے لے جانا چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کر اب شہری سندھ کے لیے اپنی سیاست کو مزید تیز کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو 1 2 4 بڑی ریلیز نکالنی چاہیے اور شہری سندھ کے لوگوں کو ان ریلیز کو اٹینڈ کرنا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو بغیر کسی لالچ کے آپ کے لیے کام کرے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ میں کسی ایجنسی کا آدمی ہوں، اور آفاق احمد صاحب بھی کسی ایجنسی کے آدمی تھے۔ وہ بھائی کیسی ایجنسی کے لوگ ہیں؟ نہ آفاق احمد بھائی حکومت کے اندر ہیں، نہ دانش قادری پاکستان کے اندر ہیں۔ عجیب سی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اسی سوچ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ اپنے گرد و نواح کے اندر اپنی صحیح قیادت کو ڈھونڈیں۔ آپ گرد و نواح میں مخلص قیادت بھی موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک پارٹی میں، ایک جماعت کے اندر ہو۔ یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، مگر آپ نے ساتھ اس کو دینا ہے جو آپ کے شہر کو اون کرتا ہو، نہ صرف اس کو صرف استعمال کرتا ہو، یعنی کہ رہنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی رہتا ہو وہ اس کو اون بھی کرتا ہو۔ یہ سوچ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، مگر امید کرتا ہوں کہ شہری سندھ کے لوگ اتنے باشعور ہیں کہ وہ سچ کا ساتھ دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب مہاجر قومی موومنٹ شہری سندھ کے لیے اگر کوئی ریلی نکالتی ہے یا اگر کوئی نیا اسٹیپ اٹھاتی ہے، شہری سندھ کے لوگ جاب در جاب صرف اس لیے ان کا ساتھ دیں گے کہ وہ شہری سندھ کے لیے سچے دل کے ساتھ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی سیاسی وجہ سے۔ اب مجھے گالیاں مت دیجیے گا کیونکہ میں نے سچ بول دی ہے بہت زیادہ۔ پاکستان زندہ باد۔